وہ جو سامنے جو پیلے کلر کی جو عمارت نظر آ رہی ہے وہ ہے مکتبہ مکۃ المکرمہ نام کی ایک لائبریری بنائی گئی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کا پیدائشی مکان. وہ دیکھیں سامنے جو نظر آ رہی ہے نا اوپر ایک ٹاکی نظر آ رہی ہے گرین کلر کی, آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے برابر ہے بھائی. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا مکان تھا مکہ مکرمہ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیدائشی مکان تھا. ٹھیک ہے, اس کا نام ہے مکتبہ مکۃ المکرمہ. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو مکان تھا یہ مروہ ہے. یہ مروہ بولتے جو کرین نظر آ رہا ہے, یہ جو کرین نظر آ رہا ہے اس طرف اطراف میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اندر عمرہ کرنے کے لیے یا نمازوں کے لیے جو داخل ہوتے تھے تو یہاں پر باب السلام نام کا ایک گیٹ ہے. باب السلام, یہ دکھ رہا ہے سامنے باب السلام, یہ گرین کلر کی جو سامنے جو تختی نظر آ رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے عمرہ کرنے کے لیے نمازوں کے لیے وہیں سے داخل ہوتے تھے, اور وہاں سے داخل ہونا فضیلت بھی ہے اور مستحب بھی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا باب فتح, باب فتح اس طرف ایک گیٹ ہے باب فتح. جب مکہ مکرمہ کو جب فتح ہوا, جب مدینہ منورہ سے حضور جب ہم لوگ زیارتوں میں بتائے نا مسجد فتح, تو وہاں پر جو ہے نا پورا لشکر ٹھہرا. جب مکہ فتح ہوا تو وہاں سے داخل ہوئے, تو وہاں پر باب فتح ہے تو اس جگہ سے اندر داخل ہوئے. فتح کے موقع پر اس دروازے سے داخل ہوئے. ٹھیک ہے, یہ جو کرین نظر آ رہی ہے, یہ جو سامنے جو کرین نظر آ رہی ہے اس کے آگے جو ہے نا ایک چھپرا مارکیٹ تھی. چھپرا مارکیٹ تقریباً سمجھ لیجیے 15-16 سال کی بات ہے. چھپرا مارکیٹ تھی, وہاں پر تھا دار ارقم. دار ارقم جہاں کفار و مشرکین مسلمانوں کے خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ وہ پوری میٹنگیں کرنے کی جگہ تھی. دار ارقم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جب مسلمانوں پر جب جو ہے نا جب اسلام لوگ قبول کرنا شروع کیے, اپنا قتل کرنے کا ارادہ کیے, تو وہاں پر ایک میٹنگ میں طے کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا. تو ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولے کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. تو جب وہ اپنے گھر نکلے وہاں سے دار ارقم سے, تو راستے میں جو ہے نا ایک صحابی تھے حضرت نعیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی, ملاقات ہونے کے بعد تو ان کے کچھ تیور بدلے سے نظر آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا سمجھ گئے کہ یہ حضرت نعیم بھی اسلام قبول کرے ہیں, تو ان کو جو ہے نا قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو وہ صحابی بولے کہ تم مجھے کیا دیکھ رہے ہو, آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لو, تمہارے بہن اور بہنوئی کی خبر لو. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی اور ان کے جو بہنوئی تھے ان کا نام تھا حضرت خباب. تو یہ جو کرین نظر آ رہا ہے وہ کرین کی طرف کا جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا مکان تھا. تو دار ارقم سے نکلے وہاں سے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. تو جب وہاں سے واپس جا رہے تھے تو وہاں پر حضرت نعیم جو صحابی تھے انہوں ملے. تو جب انہوں بولے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر کو لو, تو جب انہوں اپنے گھر میں گئے تو وہاں پر جانے کے بعد جو آلریڈی واقعہ معلوم ہے ان کو, تو وہاں پر گئے, وہاں پر جا کے اپنے بہن کو پیٹے, بہنوئی کو پیٹے. تو ان کے جو بہن بہنوئی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جو سورہ طہ پارے 16 میں ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دیے, پھر وہاں پر اسلام قبول کیے. پھر آپ سے ہندوستان اس وقت سے ہے. ٹھیک ہے, یہ تو شق القمر کا واقعہ پیش ہوا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب حجر اسود جب اللہ تعالیٰ جنت سے جب اتارے تھے تو اس وقت جو ہے نا یہی جبل ابو قبیس کے اوپر اس کو یہیں پر اتارے تھے. جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے موقع پر ساری دنیا میں پانی ہو گیا تھا. اس وقت ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی. جو حجر اسود کا جو پتھر ہے تو اللہ تعالیٰ یہی پہاڑ پہ جبل ابو قبیس پر محفوظ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پیچھے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیے, یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ پہاڑی کا نام ہے شعب ابی طالب. یہ گھاٹی جو ہم لوگ واقعہ سن چکے ہیں شعب ابی طالب, یہ وہی پہاڑی ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیے تھے, تقریباً 3 سال تک ان لوگ کا سوشل بائیکاٹ کیے تھے. نہ ان سے کوئی تجارت کرتے تھے, نہ کوئی بیاہ کرتے تھے, نہ کوئی لین دین کا معاملہ کرتے تھے. تو کفار و مشرکین کے ظلم کی انتہا اتنی بڑی پہنچ گئی تھی کہ پورے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے, جتنے بھی لوگ ایمان قبول کریں, تو یہ لوگوں کو یہ گھاٹیوں کے اندر نظر بند کر دیے تھے 3 سال تک, اور ایک معاہدہ لکھ کے رکھے تھے. تو کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ لٹکائے تھے.
کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کوئی کچھ نہیں کریں گے، تو سوشل بائیکاٹ کرے تھے. تو اس وقت اتنی قربانیاں دی گئی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے جب کھانا پینے کا جب ختم ہو گیا تو جو پتے رہتے تھے تو اس کو ابال کے کھاتے تھے. تو یہ شروع کی قربانیوں کا دور ہے، تو یہ ہم لوگوں کو بھی سوچنا ہے. تو 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ جو قیمت تھی اس معاہدے کو چاٹی. پورے معاہدہ جو اس کے اوپر خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا تھا تو اتنے حصے کو چھوڑ کر باقی کے پوری ساری چیزوں کو اس نے چاٹی. اس کا جو معاہدہ ختم ہوا تو یہ وہی پہاڑ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو نظر آ رہا ہے یہ صفا ہے، یہ صفا کی پہاڑی، یہ مروہ کی پہاڑی. ہم لوگ جو ہے نا کئی بیانات میں کئی جلسوں میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سن چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو مختصر انداز میں یہ صفا و مروہ ہمارے سامنے ہے تو سن لیجیے. یہ صفا پہاڑ پہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم سے جو عمارت نظر آ رہی ہے دیکھ لیجیے، یہ اصل تاریخ ہے. یہاں یہ پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ اس طرح سے نظر آئے گا. اس کے اوپر جو ہے نا شاہی محل بنائے گئے ہیں. اس کا نام ہے جبل ابو قبیس. اس کا نام ہے جبل ابو قبیس. یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے، دنیا کا پہلا پہاڑ ہے. یہ پہلے جو ہے نا جب زمین کو جب پھیلائی گئی، پہلے تو دنیا میں سمندر تھا، زمین نہیں تھی. بعد میں جب زمین کو پھیلائی گئی تو جو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں پہلا پہاڑ کو جو رکھے تو یہی پہاڑ کرے گا جو ہم لوگ شاید بیانات میں وغیرہ ہم اس کی تاریخ میں سن چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ریلیٹڈ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرے تو کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے تھے. تو کعبۃ اللہ کے بازو جو حتیم کا حصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے تھے. تو کفار و مشرکین بولے کہ اگر تم سچے نبی ہیں تو اس وقت جو ہے نا 14ویں کا چاند تھا، 14ویں رات تھی. تو یہ جو چاند تھا تو جبل ابو قبیس کے بالکل اوپر تھا چاند. تو کفار و مشرکین بولے کہ اگر تم سچے نبی ہیں تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھ کر اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کی طرف جو اشارے کرے تو 2 ٹکڑے ہوئے. تو ایک ٹکڑا جو تھا اس طرف تھا، دوسرا ٹکڑا اس طرف تھا. تو اس وقت جو ہے نا ہندوستان جو ہمارا انڈیا جو ملک ہے ہندوستان، وہاں پر ایک جو وہاں کے جو راجا مہاراجا اس وقت کے جو بادشاہ تھے تو اس نے جو ہے نا یہ منظر دیکھا، اپنے سائن پہ ٹہل رہا تھا تو یہ منظر دیکھا اس نے کہ بھائی کوئی معاملہ پیش آیا ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. تو وہ اپنے کاہنوں کو بلا کر اس تحقیق کی دریافت کی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیوں ہوئے. تو انہوں اپنا حساب لگا کر جو کاہن وغیرہ جو ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنا حساب لگا کر معلوم کیے کہ سعودی عرب کے ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ، وہاں پر ایک نبی کا ظہور ہوا ہے. تو بعد میں وہ بادشاہ تو نہیں ہے لیکن اپنے کچھ وزراء کو، اپنے جو لوگوں کو وہاں سے جو ہے نا ایک خط کے پیغام لکھ کر اور ساتھ میں تحفے تحائف لکھ کر یہ بھیجے کہ اگر آپ سے ہندوستان اس وقت سے ہے. ٹھیک ہے. یہ تو شق القمر کا واقعہ پیش ہوا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب حجر اسود جب اللہ تعالیٰ جنت سے جب اتارے تھے تو اس وقت جو ہے نا یہی جبل ابو قبیس کے اوپر اس کو یہیں پر اتارے تھے. جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے موقع پر ساری دنیا میں پانی ہو گیا تھا. اس وقت ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی. جو حجر اسود کا جو پتھر ہے تو اللہ تعالیٰ یہی پہاڑ پہ جبل ابو قبیس پر محفوظ کیا. ٹھیک ہے. یہ جو پیچھے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیے، یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ پہاڑی کا نام ہے شعب ابی طالب. یہ گھاٹی جو ہم لوگ واقعہ سن چکے ہیں شعب ابی طالب، یہ وہی پہاڑی ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیے تھے، تقریباً 3 سال تک ان لوگ کا سوشل بائیکاٹ کیے تھے. نہ ان سے کوئی تجارت کرتے تھے، نہ کوئی بیاہ کرتے تھے، نہ کوئی لین دین کا معاملہ کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مکان ہے، یہ جو سامنے جو ہلٹن ہوٹل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہلٹن ہوٹل نظر آ رہی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، ادھر آگے اندر ایک مسجد ہے، مسجد ابوبکر صدیق. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مکان تھا بالکل اس کے سیدھ میں اوپر کے فلور میں ایک مسجد بنائی گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو تھا وہ مکان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کے موقع پر جب حضور اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا کہ ہجرت کرنے کا جب حکم ہوا تو یہاں کے جو کفار و مشرکین تھے جب مسلمانوں پر جب ظلم و ستم کر رہے تھے، جب حد سے زیادہ ہو گیا، جب ہجرت کرنے کا جب حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان میں نہیں تھا. ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دیے کہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو امانتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین صادق بڑے امانت دار تھے.
तो पूरे शहर मक्का आगरा के इलाके वाले भी आप